جاسوس بھیجتے تھے اپنے، معلوم کر کے آؤ کتنے لوگ ہیں لشکر کے، سامان جنگ کتنا ہے، کیا کچھ ہے، جانور کتنے ہیں۔ آج کے دور میں آج کی چیزوں کی بابت اس دور میں اس دور کی چیزوں کے متعلق جاننا ضروری۔ 12 لوگوں کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام نے، جاؤ ان کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے، میں اختصار سے عرض کروں۔ یہ جب وہاں پہنچے تو جنگل میں، کیونکہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے جنگلات آتے ہیں، پھر دیہاتی بستیاں، پھر شہر آتے ہیں، عموماً ایسے ہوتا ہے۔ جب وہاں داخل ہوئے اس جنگل میں دیکھا تو ایک بہت لمبا تڑنگا آدمی، وہ بڑے بڑے موٹے درختوں کو یوں کرتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ اس نے کئی درخت توڑے، خود ہی اس نے ایک گٹھڑا بنایا، خود ہی اس نے اٹھایا اور چل دیا۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے یہ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے، وہ اتنی قامت کا انسان اس کے لیے تو یہ بالکل کھلونے ہیں۔ روایتوں میں بہت کچھ آتا ہے کہ یہ جب وہ چلا تو یہ سمجھ کر کہ اب وہ دیکھ لے گا سامنے آ گیا ہے تو ہماری شامت آ جائے گی، یہ ادھر ادھر بھاگے۔ اس نے جھک کر یوں اور یوں 2 پکڑے، اوپر رکھ لیے، جو گٹھڑا بنایا تھا اس کے اوپر۔ اب جس بلندی پہ یہ ہے، یہ یوں دیکھتے ہیں، وہ مصیبت سر گرے تو بھی مرے، کیا کرے؟ یہ چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہیں گر کے نہ مر جائیں یہ کھلونے، اس نے پکڑے نیچے اتار دیے۔ اس طرح کے کئی قصے اسرائیلیات میں لکھے ہیں، میں نے فار ایگزامپل ایک قصہ آپ کو سنایا۔ چلو واپس آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے حالات بیان کیے کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، ایسے لوگ ہم ان سے جہاد کریں گے وہ تو ہمیں کھا جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہدایت فرمائی، یہ حالات مجھے سنائے اور کسی سے بات نہ کرنا، اللہ کا حکم آ چکا ہے جہاد کا، جائیں گے۔ ہاں لوگوں سے بات کرو گے تو ان کے حوصلے پست ہوں گے، ہمتیں ٹوٹیں گی، جائیں گے ہی نہیں۔ یہ نصیحت موسیٰ علیہ السلام نے کر دی۔ صرف 2 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا، باقی سب نے ہر کے اور مہ سے بات کی۔ یار تیرے نال ہی گل کی کری نہ کہے نال، مطلب ہے میں جہدے نال مناسب سمجھا پیا کرا تو نہیں کرنی۔ ڈکیا سی بھائی موسیٰ علیہ السلام نے گل نہیں کرنی، اور ڈکیا ہی پر تو کیڑا باز ہے، تو تے اپنے آپ نہ ڈکیا۔ 10 لوگوں نے ہر کے اور مہ سے بات کی، ایک دوسرے سے سن سنا کر سب کو پتہ چل گیا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے تیار ہو کر نکلنے کا حکم دیا، انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ ان فیہا قوما جبارین، قرآن پاک میں آتا، نہیں موسیٰ وہ تو بڑے جبار، بڑے ڈکٹیٹر، بڑے طاقتور، بڑے تنومند، بڑے لمبے دڑنگے، ہم نہیں لڑ سکتے ان سے۔
اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کمبختوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دے جا موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے کیسے لڑتے ہو تم اور تمہارا خدا۔ یہ سارا قصہ قرآن حکیم میں۔ پھر کہوں دوبارہ سنو کیا کہا انہوں نے، اذهب انت وربك فقاتلا، آگے کیا کہا، انا ہاہنا قاعدون، موسیٰ تم اور تمہارا خدا تمہارا رب تم جا کے لڑو۔ جہاد سے انکار کیا اور کیا کہا، انا ہاہنا ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں تم جاؤ۔ دوبر تھا، بہت ان کے لیے شاک تھا، طبیعت پہ گراں تھا، جو کہا وہی بھگتا۔ اسی وادی تیہ میں 40 برس تک اللہ نے ان کو سرگرداں رکھا۔ صبح نکلتے جس جگہ سے چلنے کے لیے، چلتے 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 کتنی مسافت طے کر کے اگلے دن صبح کو پہنچتے تو اسی جگہ ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اور اس کو کرتے کرتے کتنی مدت گزری، قرآن کہتے 40 سال۔ یتیہون فی الارض، آپ پہلے آخیا جی اسی اتھے ہی بہنا تسی جاؤ بہو، پھر ٹھیک ہے 40 برے بیٹھے رہو، بھائی رکھیا نا رب نے 40 سال، اتھے ہی رہو۔ یہ نہیں کہ فقط بیٹھے ہیں، چلتے ہیں، تھکتے ہیں، سفر کی تکان سارا کچھ، لیکن رہتے وہی ہیں، پلٹ کے گھوم پھر کے وہی۔ ایک دو دن کی بات نہیں صاحب، 40 برس بیت گئے۔ جہاد سے انکار کا یہ بھگت رہے نتیجہ۔ خود ہی تو کہا تھا انا ہاہنا قاعدون، ٹھیک ہے بیٹھے رہو، 40 برس۔ جتنے لوگ تھے بنی اسرائیل کے اسی وادی تیہ میں سرگردانی کے عالم میں مر گئے۔ 40 برے پاجی تھوڑی مدت، 20 برس سے کم عمر کے جو تھے وہ بچے، باقی سب مر، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی وفات بھی یہیں ہوئی۔ کرتے ہو انکار جہاد کا؟ وہ پنجابی جی کہتے ہیں اور چوپو، اسے کہتے ہیں اور چوپو۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، رب العالمین فرماتے جہاد تم پر فرض کیا گیا اور تمہاری طبیعت پہ گراں ہے، تم اسے ناگوار جانتے ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے تمہاری طبیعت پر ایک چیز شاق ہو، تمہاری طبیعت پر گراں ہو، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ ابھی میں نے مثال دی کہ بچھو کے ڈسنے سے مدتوں پر آنا، وہ مفلوج اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے دوڑنے لگا، اس کا جی نہیں چاہتا تھا یہ مجھے ڈسے، پر اس کا بھلا اسی میں تھا۔
وہ صحت یاب ہو گیا۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، یہ بھی عین ممکن ہے، تم دل سے چاہتے ہو کسی چیز کو، ارے وہی تمہارے لیے نتیجتاً بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اللہ، تم نہیں جانتے۔ پردہ غیب میں چھپے حقائق کو سوائے ذات رب العالمین کے کوئی نہیں جانتا۔ کسی چیز کے معال کو، نتیجے کو، اس کے رزلٹ کو کون جان سکتا ہے سوائے اللہ۔